أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا یہ ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا.
قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے مدینے والا گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے کملی والا گزر گیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک کائنات، خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ببرکات کے لیے خاص ہے، جس رب العالمین نے آسمان کو چھت، زمین کو فرش، حیوانات، نباتات، جمادات، کل کائنات کو میری اور آپ کی حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور رب کائنات نے حضرت انسان اور جناب جن کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام امام اعظم، خطیب اعظم، رحمت للعالمین، پیغمبر، ساقی حوض کوثر، شاف محشر، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزت کے لائق پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اور آپ اپنے رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، جس نے ہمیں یہ ماہ مقدس رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور جس نے مجھے اور آپ کو اس رمضان کا یہ جمعۃ الوداع، جمعۃ المبارک یہ ہمارے نصیب میں لکھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ، نماز جمعہ کو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ الحشر میں آیت نمبر 18 میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سب سے پہلے اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہوگا، ہر انسان کو اپنا آپ یہ اس بات کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ما قدمت لغد، کہ ہم نے اس عبدالآباد زندگی کے لیے، ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے، جس کو اسلام اور شریعت کی اصطلاح میں روز محشر، قیامت اور آخرت کہا جاتا ہے، ما قدمت لغد، اس ہمیشہ اور باقی زندگی رہنے والی کے لیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی نشست میں اور آپ اپنا اپنا احتساب کریں گے، جائزہ لیں گے، اور اپنے گریبان میں یہ جھانکیں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا، جو آج اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو ہم نے اس مقدس ایام اور مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا یہ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج
ہم نے رمضان المبارک کے اندر تو اپنے آپ کو تقوی کی شاہراہ کے اوپر چلانے کی کوشش کی۔ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں تو نماز پنجگانہ کی کوشش کی، رات قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کیا، اور اسی طرح باقی جمیع عبادات کے اوپر بھی اللہ کی توفیق سے میں اور آپ گامزن رہے۔ لیکن جو ہی یہ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو پھر یہ مساجد جو اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان میں آباد ہوتی ہیں، پھر وہ رمضان جانے کے بعد مساجد کے اندر رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ جو رمضان المبارک کے مقاصد جو ذمہ داری ہماری بنتی تھی، ہم اس کو 100% ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے سستیاں، کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، اللہ رب العزت ان سے صرف نظر فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بنیادی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، میرے بندوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، میرے بندے دنیا سے کٹ کے اپنا رشتہ، ناطہ اور تعلق اس رب العالمین کے ساتھ استوار کر لیں۔ چنانچہ رمضان مبارک کے روزوں کا جو مین مقصد اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رب کائنات نے سب سے مین مقصد یہ بیان کیا کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ جس طرح روزہ رکھتے ہوئے بعض حلال چیزیں جیسے کھانا پینا، وہ معقولات اور مشروبات، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس رب العالمین کا اور اس کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ عن الاکل والشرب، کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور منہیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور روکنا۔ تو میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رمضان المبارک میں اور آپ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے وہ جو حلال چیزیں تھیں ان سے ہم رکتے رہے۔ تو یہ میسج اور پیغام ہے اللہ کا اپنے بندوں کے نام کہ میرے بندو، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نے جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ روزے کا فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کے اوپر کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، خواہشات کے اوپر کس طرح کنٹرول کرنا ہے، تو جب رمضان المبارک گزر جائے تو ہمیں رمضان کا یہ فلسفہ اور رمضان کا یہ میسج ہمیں یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نے اپنی خواہشات نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک اور یہ روزہ اور یہ تقوی اور خواہشات کے اوپر کنٹرول، یہ روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ صبح سے لے کے آپ نے شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح
تمہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے گھرانے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے، انہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان امراء کو، ان صاحب حیثیت لوگوں کو یہ روزہ رکھوا کر یہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ بھوک اور پیاس۔ تو آپ اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیے، کتنے ایسے غرباء فقراء ایسے ہیں، کتنے ایسے کمزور مسلمان ہیں آپ کے بھائی کہ جو فاقوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارا دین الدین والنصیحہ، کہ روزے کا یہ پیغام ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک یہ کھانے اور پینے سے رکنا اور یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، کہ ہمارے دل کے اندر اپنے غریب مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، ہم ان کے دکھ اور درد کے اندر ہم شریک ہو سکیں۔ اور یہ رمضان یہ مواسات کا بھی مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی اور ہمدردی کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ خود تو روزے رکھتا رہا، وہ خود تو اللہ کی نعمتوں کو افطار اور سحری کے اندر استعمال کرتا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر اپنے غریب، مجبور اور محقور اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں جذبہ خیر خواہی اگر پیدا نہیں ہوا تو میرے بھائیوں پھر وہ سمجھ لیں کہ پھر ہم نے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے تو رحمت للعالمین پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تھا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ فرمایا کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو قیام اللیل، تراویح کا تو اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں وہ جاگتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جگاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ ان کے دل کے اندر اپنے غریب، محقور، مجبور مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان کو بیدار رہنے کے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ حالت روزہ میں جس طرح ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، تو جب یہ رمضان گزر جائے تو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی بالولا اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جس طرح روزہ ہمیں یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، جب یہ رمضان گزر جائے تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم اپنی خواہشات نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ جس طرح روزے کی حالت میں اور آپ روزہ دار اللہ کی توفیق سے اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو، اپنی جلوت اور خلوت کو اور ایون کے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت، انسان کے شب و روز، لیل و نہار وہ پاکیزہ رہیں۔ تو میرے بھائیوں، خیالات پاکیزہ رہیں تو یہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نے اپنے خیالات اور جذبات، جلوت اور خلوت کو پاکیزہ رکھنا ہو۔ میرے بھائیوں، چوتھے نمبر پر یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ یہ ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے
کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ مہینہ گزر جائے تو روزہ ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حکم آ جائے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک، اس میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ 5ویں نمبر پہ یہ روزہ ہمیں مواسات، ہمدردی اور خیرخواہی اور یہ بھوک اور پیاس ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیتی ہے کہ آپ نے اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے اور ماحول میں جو غرباء اور فقراء ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اگر ایک بندہ وہ صائم الدہر بھی بن جائے، ایک مہینہ کیا وہ پورے سال کے روزے رکھنے والا بن جائے، پورا سال کیا زندگی کے جتنے سال ہیں سارے روزے، اس کو صائم الدہر کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، وہ روزے کی حالت میں رہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر وہ اس کے دل کے اندر اپنے غریب مجبور محقور مسلمان اس کے ساتھ وہ اعانت اور تعاون ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کرتا، زندگی بھر روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے وہ گورنر مقرر کیے، وہ زکوٰۃ کا نظام مقرر کیا، تو اس کا جو بنیادی ایلیمنٹ، اس کا جو بنیادی نقطہ نظر یہ تھا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ جو صاحب ثروت ہیں ان لوگوں سے زکوٰۃ اور عشر کے مال کو اکٹھا کیا جائے اور ایک منظم طریقے سے وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وہ معاشرے کے مجبور اور محقور جو مسلمان ہیں غریب، ان کے اوپر اس مال کو خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ رمضان المبارک ہمیں نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے، نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث یاد آئی، فرمایا وَنَادَ مُنَادٍ، ہر روز اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے، اس بات کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اقبل، آپ اور کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، سٹرگل کیجئے، محنت کیجئے، اس نیکیوں کے موسم بہار اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اقبل، اللہ کے بندوں آگے بڑھو۔ اور جو بندہ رمضان میں تو یہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ برائی سے باز نہیں آتے۔ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کی تلاش کرنے والے، برائی کی سٹرگل میں رہنے والے، اقصر، اب تو رک جا۔ یہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اب تو رک جا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ رمضان المبارک ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن کیا پایا کیا کھویا؟ صرف رمضان المبارک میں ہم نے نیکیاں نہیں کرنی، بلکہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ زندگی دے، ہم اس بات کا یہ عہد کریں، اللہ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ باقی 11 مہینے کیا، جب تک زندہ رہیں گے ہم اسی طرح نیکیوں کے اندر فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک ہمیں اس بات کا بھی درس اور پیغام دیتا ہے کہ تم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، زبان کا استعمال درست اور صحیح کرنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے دل اور دماغ کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے پورے اعضاء پورے جوارے کی حفاظت نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرما دیا تھا کہ جو بندہ فضول اور واہیات قسم لغو چیزوں کو نہیں چھوڑتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کان اور آنکھ کا بھی روزہ ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فرمایا اللہ کو اس بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے جس طرح زبان کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، فرمایا میں اللہ کا نبی اور رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ میرے بھائیوں، ان 2 چیزوں میں سے ایک زبان بھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے، فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے ما بین لحییہ، یہ 2 جبڑوں کے درمیان، غور کیجئے حضرات، یہ 2 جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے، فرمایا جو مجھے اس زبان کی ضمانت دیتا ہے کہ اس زبان سے میں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دوں گا، اس زبان سے میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کروں گا، میں اس زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالوں گا، میں اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی اور رسول اس بات کی شورٹی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین کہنا ہوگا، یہ دعا ہے اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اس بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار ٹھہرائے۔ اور فرمایا دوسری وہ چیز ما بین رجلیہ، یہ 2 ٹانگوں کے درمیان وہ جو شرمگاہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دے کہ وہ اس کا صرف حلال استعمال کرے گا، وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا کے رکھے گا، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی وہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا، وہ مرد ہو یا عورت، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ امیر ہو یا غریب، فرمایا جو اپنی عزت و آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق بنائے۔ تو آئیے حضرات،
اس بات پہ ہم غور کریں کہ یہ رمضان المبارک ہمیں زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کا درس اور سبق دیتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی، کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زبان سے، جس انسان کے ہاتھ سے، ایون کہ جس انسان کے جوارے سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر نظر ثانی کرے۔ فرمایا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، المسلم مسلمان وہ ہے من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا دنیا میں نام نہاد مسلمان تو بہت ہیں، نام نہاد حاجی اور نمازی تو بہت ہیں، دنیا میں آپ کو نام نہاد سخی تو بہت نظر آئیں گے۔ فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کیا اس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا ہمسایہ، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے متحد معاشرے کا رہنے والا ایک ایک فرد اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح معنوں میں مسلمان۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہمیں گناہوں سے دوری کا بھی درس اور سبق دیتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اور جس طرح رمضان المبارک میں صبح سے روزے رکھا ہوا کبھی انسان بازار میں گزرتا ہے، شیطان جو ہے انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، پورا سال چونکہ شیاطین کھلے رہتے ہیں، اس رمضان میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، اس کے باوجود جو بندہ اللہ کے دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، روزے سے دور ہے، صدقہ و خیرات عبادات سے دور ہے، شیاطین تو جکڑے جا چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، محدثین مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو 100% کیا 1000% حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے کہ وسلسلۃ الشیاطین، رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ بندے کی بدقسمتی ہے، پورا سال اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے کام کر کر کے اس کا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے، اس کی نیچر اور فطرت اس طرح کی بن چکی ہے کہ وہ رمضان اور مبارک کے اندر بھی وہی کام کرتا ہے جو رمضان کے علاوہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جس طرح تم اپنے آپ کو رمضان و مبارک کے مہینوں میں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہو، کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا رب میرے پہ ناراض نہ ہو جائے، میرے رب نے اس بات سے مجھے منع کر دیا ہے، اس چیز کا خیال، اللہ کا خوف اور ڈر یہ ذہن میں رکھتے ہوئے تنہائی میں، جلوت اور خلوت میں اگر کوئی آپ کو گناہ کا کام بھی نظر آتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو یہ رمضان کہتا ہے کیا کھویا اور کیا پایا، سال کے باقی مہینے، باقی زندگی کے اندر بھی تم نے اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی کا سبق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر اپنے مجبور، محقور، مظلوم مسلمانوں کو شامل کریں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے، رمضان جب گزر جائے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اگر ہماری یہ کیفیت اور حالت ہوگی کہ ہم ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے بن جائیں گے تو رب کعبہ کی قسم پھر سمجھ لیجئے اللہ کا ہم پہ فضل اور کرم ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال حدیث مبارکہ میں یوں بیان کی، فرمایا پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان
جن کا رشتہ اور ناتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، میرے بھائیوں اگر ہندو بنیاں کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ، ہمارے دل جو ہے وہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ملال پیدا ہو۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کی صرف لفظی نہیں صحیح معنوں میں صدائیں بلند ہوں۔ اگر فلسطین کے اندر آپ نے چند دن پہلے دیکھا، یہی رمضان المبارک سن 2023 تھا، وہ مسلمان فلسطینی میری مائیں اور بہنیں، وہ خواتین اور بچے اور بوڑھے اور نوجوان وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رمضان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے اوپر قبلہ اول بیت المقدس کے اندر، جس کے بارے میں رحمت للعالمین پیغمبر نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ میرے دوستو پوری دنیا کی جتنی مساجد ہیں وہ ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ساری بیت المقدس کی بیٹیاں ہیں۔ اسی مہینے کے اندر ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا۔ میرے بھائیوں یہ رمضان ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ درس اور سبق اور پیغام دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر معاف کرنا، نہ پھر ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، نہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک ہمیں جذبہ اخوت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان جب ان کے اندر جذبہ اخوت پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ جذبہ ہمیں رنگ اور نسل سے آزاد کرتا ہے، یہ جذبہ ہمیں کالے اور گورے سے آزادی دلاتا ہے، یہ امیری اور غریبی کی جو زنجیریں ہیں ان کو توڑتا ہے۔ ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیوں، میں یہاں ایک واقعہ صرف اشارتاً کر کے کہ یہ رمضان ہمیں جذبہ اخوت کا درس دیتا ہے۔ آئیے 1400 سال پہلے یہ جذبہ اخوت کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں پہنچے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، یہاں حدیث سینوں میں، کیا بات، کیسا سنہری دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، اور آج اسلام کی وہ سنہری کرنیں، وہ سنہری حروف کے ساتھ وہ لکھا ہوئی وہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ کس چیز کا رشتہ؟ مواخات، مواخات مدینہ۔ یہ ٹاپک اور موضوع یہ اٹھائیے، گوگل پہ جائیے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بکس کو اٹھائیے، وہاں پہ یہ سرچ کیجئے کہ مواخات مدینہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے رونے کا مقام ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ہم ایک باپ کی صلب سے پیدا ہونے والے، میرے بھائیوں آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات، اور پھر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور دل میں نفاق بھی رکھیں، روزہ بھی رکھیں، اختلاف بھی رکھیں، روزہ بھی رکھیں، بغض اور حسد کی آگ وہ ہمارے اندر جل رہی ہو، تو میرے بھائیوں اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد کر لیجئے یہ عظیم الشان صحابی، یہ انصاری صحابی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن ربیع، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ مکہ سے لٹا پٹا ہوا یہ مہاجر، آج کے بعد یہ آپ کا بھائی ہے۔ یہ مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام سے ہم آج کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مواخات کا رشتہ قائم ہوا تو چشم فلک نے پھر وہ دن دیکھا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، اپنے مہاجر بھائی، اللہ اکبر، ان کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، یہ میری جتنی بھی پراپرٹی جائیداد بینک بیلنس ہے، آج کے بعد آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی 2 شادیاں تھیں۔ اس مواخات مدینہ سے قبل جاؤ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھو، آج ہمیں فرصت کہاں۔ وہ اقبال نے جب یورپ اور جرمنی اور انگلستان کے اندر ہمارے اکابرین اور مسلمانوں کا وہ ذخیرہ احادیث، وہ کتابوں کو دیکھا تو اس نے پھر کہا تھا کہ میرا جو دل ہے وہ سیخ پارا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے اسلاف کی اس وراثت کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو کیونکہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات، یہ واقعہ بیان کر کے یہ درس اور سبق اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ رمضان ہمیں جذبہ اخوت کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ لیکن حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پہ حضرت اللہ اکبر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے جیسے دنیا دار اور لالچی نہیں تھے، دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھنے والے نہیں تھے، دوسروں سے دھوکہ اور فراڈ کرنے والے نہیں تھے۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کب کوئی آفر ہو فوراً ہم اس چیز کو حاصل کر لیں۔ یہ آفر کی سعد بن ربیع نے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار جواب دیا۔ اور اسی لیے تو شاعر نے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ دنیا میں اگر تم اپنے ہیروز کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اسلاف کو دیکھنے چاہتے ہو، اپنے اکابرین کو دیکھنا چاہتے ہو، اور رب کعبہ کی قسم ہے آج وہ جہلم کے رہنے والا وہ مرزا جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہ صحابہ ہیں۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور ایون کہ یہ قرآن پاک، یہ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ بتانے والے صحابہ تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر صحابہ کے واسطے کو درمیان سے نکال دیا جائے، معاذ اللہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لینے والے ان کے اوپر زبانیں اگر کھولی جائیں، اللہ کی قسم وہ بندہ تو اسلام سے کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا المرء مع من حب۔ فرمایا دنیا میں جو انسان جس سے پیار کرتا ہوگا، جس کی سیرت سے، جس کی ذات سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے وہ انسپائر ہوگا، وہ متاثر ہوگا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ توحید مسجد کا پیغام، یہ اجتماع عام، یہ جمعۃ الوداع، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سارے کے سارے ان تمام صحابہ سے محبت و عقیدت رکھنے والے، اللہ کی قسم بندہ جتنا مرضی گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار نہ ہو، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے وہ کلمہ گو ہو، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ پہ ایمان رکھنے والا ہو، کل قیامت کے دن کسی ایک صحابی کا بھی اس کو ساتھ رفاقت اور معیت نصیب ہو گئی، اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ کافی۔ میرے بھائیوں،
اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ کافی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے بارک اللہ، اے 7 بن ربیع، مجھے آدھے مال کی پیشکش کرنے والے، مجھے ایک بیوی کو طلاق دے کے نکاح کی ایک اتنی بڑی بگ پیشکش کرنے والے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، مجھے تیری بیوی کی ضرورت نہیں، تیرے بچوں کی، تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، بارک اللہ، اللہ تیرے مال اور دولت میں برکت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان اخوت کا درس دیتا ہے کہ آج ہم بھی کسی اپنے بھائی کو دعا دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، دعائیں دیا کرو اگر آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ڈپریشن سے آزاد ہوں، ہم ٹینشن سے آزاد ہوں، ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، ہمارے دلوں کے اندر قرار اور اطمینان ہو، تو جو بے شمار کام ہیں ان میں سے ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرنے والے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے، دوسروں کو دعائیں دینے والے بن جائیں، تو یہ ٹینشن اور ڈپریشن دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک ریزن اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل بڑے چھوٹے ہیں، ہم بڑے چھوٹے دلوں کے مالک ہو گئے۔ ہم کسی کو اچھائی کے اوپر دعا دینے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور اس لیے استاد اور شاگرد کا، معلم اور طالب علم کا سب سے پہلا فلسفہ تدریس کا یہ ہے کہ اگر استاد اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرے گا تو وہ بچہ آگے بڑھے گا۔ اگر ایک امام اور خطیب اپنے مقتدیوں کی، اپنے نمازیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا تو وہ مقتدی اور نمازی، وہ بھی تو طالب علم ہیں، ان کے اندر دین کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان ہمیں اخوت کا بھی درس دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان ہمیں امن و امان کا بھی درس دیتا ہے۔ اپنے دلوں اور دماغ میں لکھ لیجئے، محفوظ کر لیجئے، یہ رمضان ہم نے امن و امان کا بھی درس دیتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر پر امن ہیں، ہمارے اندر، ہر مسلمان کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں۔ لڑائی اور جھگڑے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے۔ اگر کوئی لڑنا بھی چاہے، کوئی انسان گالی گلوچ بھی دینا چاہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے آپ صرف یہ کہیں کہ انی صائم، میرے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ بد امنی کا جواب بد امنی سے نہیں بلکہ پیسفل، امن سے جواب دیتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نوافل، یہ قیام اللیل، یہ نوافل، یہ نماز تراویح۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں اسی طرح فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا اور اسی طرح ہی نفل و نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا اور ہم بھی دین سے چلے گئے، یہ کوئی مسلمانی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے اللہ سے اپنے آپ کے لیے معافی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اپنے رب سے معافی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اس لیے تو حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے ممبر کے اوپر پہلی سیڑھی پہ آمین، دوسری پہ، تیسری پہ، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ ماہ مقدس آ جائے، وہ اپنے رب سے رو کے، گڑ گڑا کے، تنہائی میں، اجتماعی طور پہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کروا سکا، اپنے گناہ بخشا نہ سکا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ پھر اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ گویا کہ اس نے رمضان المبارک کا حق ادا ہی نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدری، اس نے اپنے رب کو اس طرح رمضان میں بھی نہیں پہچانا جس طرح قدر کا حق تھا۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان میں بھی آج
اللہ کی قسم ہمارے پاس شام تک کا وقت ہے، یہ چند گھنٹے ہیں، مجھ سمیت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں، پھر میں آپ کو مخاطب ہوں۔ اگر ہمارے ان 30 دنوں میں کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، اگر ہماری آنکھ سے اللہ کے خوف کا آنسو نہیں نکلا، تو میرے بھائیے جب ہم یہاں سے پلٹیں گے جاؤ تنہائی کے اندر، میرے بھائیوں پھر ہم وہاں تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو میرے بھائیوں، تو پھر ہم وہاں پہ روئیں، کلائیں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، جو ایک بندہ روتا ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک بندہ ہے اس کے شقی القلب، دل کی سختی کی وجہ سے اگر اس کو رونا نہیں آتا، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں آخر میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ رحمتً واسعہ، یہاں میں تمام اپنے بھائیوں کو ان کے نالج میں یہ اضافہ کر دوں، اسلام کی تاریخ میں، محدثین کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ شیخ الاسلام کا جو ایک لقب ہے، یہ شیخ الاسلام کا جو لفظ ہے، یہ سب سے پہلے جن کے لیے استعمال ہوا وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو اسلام کی تاریخ میں شیخ الاسلام کہا جاتا۔ یہ 21ویں صدی میں بعض نام نہاد سکالر لوگوں نے یہ لفظ جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، آسمان کی چھت تلے زمین کے اوپر ایک امام ابن تیمیہ تھے، یہ لقب ان کے لیے روا تھا، ان کو سجتا تھا، ان کو جچتا تھا، یہ لفظ وہاں سے چوری کیا گیا اور اپنے نام کو بڑھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا گیا۔ آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے، یہاں پہ اساتذہ، یہاں پہ ٹیچر، یہاں پہ وکلاء الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ یہ بتلائیے کہ کس بندے کا رمضان جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادتیں ریاضتیں قبول ہوئی ہیں اور بندے کی عبادتیں ریاضتیں قبول نہیں ہوئیں، اس چیز کے لیے پیمانہ کیا ہے، اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں ریاضتیں، ہماری ہمدردی خیر خواہی، ہمارا انفاق فی سبیل اللہ، ہمارے قیام، ہمارا صدقہ و خیرات وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی اصول بتا دیں۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا۔ وہ جواب آج ضرورت اس جواب کی مجھے بھی ہے، ضرورت آپ کو بھی ہے، ضرورت میری ہر ماں بہن بیٹی کو بھی ہے، جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائیوں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا، ایک کی جو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حابیل کو جو آدم کے بیٹے تھے قتل کر دیا، وہ اس روح زمین پہ فساد فی الارض کا سب سے پہلا وہ قتل تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے برابر کا جو سزا ہے وہ اس کو ملتی رہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تو یہ تھی کہ قربانی کریں، آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی کو آگ جلا دے گی اس کی قبول ہوگی، جس کو نہیں جلائے گی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کی اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں ہیں اس رحمت للعالمین پیغمبر کی۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک یہ دعا کی، اللہ جس طرح پہلی قوم میں وہ مسخ بھی ہوئی، ان کے چہرے جو تھے وہ مٹ گئے، وہ خسف بھی ہوئی، زمین کے اندر ان کو دنسا دیا گیا، اللہ میری قوم کو مسخ اور خسف سے محفوظ فرما۔ ورنہ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر ہر وہ برائی موجود ہے، آج ہمارے اندر من حیث القوم من حیث المسلمان ہر وہ برائی موجود ہے جو پہلی امتوں کے اندر تھی۔ آج بھی اللہ نے میرا اور آپ کا یہ
پردہ رکھا ہوا ہے، یہ اس رحمت للعالمین پیغمبر کی دعاؤں کا نتیجہ۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سوال کا جواب لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس اصول اور قاعدے اور قانون کے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہے کہ میری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ وہ نوٹ کر لیجئے۔ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو رمضان میں جس طرح بندے کے معمولات تھے، قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تشہد تھا، صدقہ تھا، خیرات تھا، توبہ تھی، استغفار تھی، تلاوت تھی، نفل و نوافل تھے، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، اگر یہ جذبہ رمضان کے بعد تمہارے اندر پیدا رہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے رمضان کی عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ اگر امام ابن تیمیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد تم ان ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کی کمی محسوس کرو، اپنے جو نمبرز ہیں، اپنا جو لیول ہے ایمان کا وہ ڈیڈ لیول پہ آ جائے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر امام کا فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رمضان کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا ایمان اور کہاں صحابہ کا ایمان، کیا کھویا کیا پایا؟ میرے بھائیوں، باقی جتنی چیزیں وقت اجازت دیتا کہ میں ریپیٹ کروں، میں نے وہ سارے ایلیمنٹ اللہ کے فضل و کرم و اس کی رحمت سے آپ کے سامنے گنوائے اور رکھے ایک ایک کر کے، تو ان میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رمضان میں ہمارا ایمانی لحاظ سے لیول کیا ہے۔ اگر تو ایمان کے لحاظ سے ہمارا لیول اوپر ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے مارکہ میں، توجہ کیجئے، جنگ کے مارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، کہ کون ہے جو میدان جہاد کے اندر میرے خیمے کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول، مہاجر صحابی، وہ کھڑے ہوئے، وہ صحت کے لحاظ سے تو کمزور تھے لیکن ایمان کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ انصار میں سے کون کھڑا ہوتا ہے، آپ نے دوسری دفعہ پھر اعلان کیا، یہ مہاجر صحابی پھر کھڑے ہوئے، لبیک اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر اعلان کیا، میرے خیمے کی مشکل حالات میں کون حفاظت کرے گا۔ یہ تیسری دفعہ یہ مہاجر صحابی یہ پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے لبیک اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بٹھانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ، میری عرض ہے وہ سن لیجئے، آپ میرے دبلے پتلے یہ میری باڈی کو، میری ساخت کو نہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبہ ایمانی کو دیکھیے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھر نبوت والی وہ تلوار اس مہاجر صحابی کے ہینڈ اوور کی۔ آج دنیا میں GHQ میں وہ کمان کی تبدیلی کے مناظر آپ دیکھتے ہیں، میرے محبوب نے اپنی تلوار اس مہاجر صحابی کو دی۔ میرے بھائیوں، پھر کفر اور اسلام کا یہ معرکہ رونما ہوا صحابہ کے درمیان۔ ایک دفعہ میں اشارہ کر کے اپنی بات کو انڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جب اس کو اپنی تلوار دی، گمسان کی لڑائی ہوئی صحابہ کے مابین۔ ایک دفعہ بغدڑ کی کیفیت، دشمن جو تھے، مشرکین جو تھے، کافر بے ایمان تھے، وہ بار بار، میرے بھائیوں میں بتاتا چلا جاؤں، یہ جنگ احد ہے، یہ احد کا مارکہ ہے، وہ بار بار اس خیمے کی طرف جاتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان مشرکین کی یہ خواہش تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इन मुसलमानों के इमाम और लीडर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह ख़त्म कर दिया जाए, फिर दुनिया में हम होंगे, हमारा तोती बोलेगा। अल्लाह अकबर। इस भगदड़ के दौर में ये मुहाजिर सहाबी अल्लाह के रसूल की तलवार को थामे हुए ये हिफाजत करते रहे। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ईमान का लेवल आज हमने इस जुमातुल विदा में, जुमातुल मुबारक में अपने आप का टेस्ट लेना है। दुनिया की लेबॉर्ट्री अपने आप का टेस्ट लेना है, हमारे अंदर ईमान की कैफियत क्या है। इस सहाबी रसूल को एक तीर लगा, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 तीर लगे। 70 तीर इस सहाबी रसूल के जिस्म के अंदर पेवस्त होके रह गए। आप जरा अंदाजा कीजिए, वो दुबला पतला सहाबी, इतनी जिस्म की कोई हाइट नहीं, कोई साखत नहीं, कोई गबरू जवान नहीं, 70 तीर। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब के अंदर लिखा, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन तीरों को, उनके जख्मों के निशानों को देखा, 70 से ज़ायद जख्म थे। मेरे भाइयों, ये मुहाजिर सहाबी, ये ईमान का लेवल इतना था, इसने अल्लाह के रसूल को यकीन दहानी करवाई कि आपका ये दीवाना और परवाना सारे खुदा ना खास्ता पलट जाएं। ये सहाबी फिर भी डटा रहा अल्लाह के रसूल की हिफाजत के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से बचाने के लिए। मेरे भाइयों, चूर चूर होके 70 जख्म हो, खून के फुहारे निकल, ये सहाबी गिर गए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से हमकनार किया। जंगे ओहद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मोमिन सहाबी का, जिसके ईमान का लेवल आसमान की बुलंदियों पे महवे परवाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहने लगे, आपको हम उठाते हैं फर्स्ट एड के लिए, आपकी ज़ख्मों पे मरहम और पट्टी करने के लिए दूसरे खैमे में लेके जाते हैं। ये सहाबी रसूल कहते हैं, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाऊं। ये सहाबी का ईमान इतना अल्लाह था, इतना बेमिसल और बेमिसाल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने इस मुहाजिर सहाबी के सर मुबारक को अपनी नबूवत वाली गोद में रखा, सर मुबारक को नबूवत वाली गोद में रखा। तो मेरे भाइयों, ये वाक़या बयान करने का मेरा मकसद ये है, रमज़ानुल मुबारक हमें इस बात का दरस और सबक देता है कि जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान सुना जाए, हमारी ये कैफियत हो जो कुरान ने बयान की है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मेरे वो बंदे हैं जब वो कुरान को पढ़ते हैं, इसके तर्जमे तफसीर पे गौर करते हैं, ज़ादतहुम ईमाना। वो रंग का काला हो, वो गरीब हो, वो माशरे का पिसा हुआ हो, लेकिन उसके ईमान के अंदर इजाफा होता है। क्या खोया क्या पाया। अगर तो रमज़ान में हमारी ये ईमान की कैफियत है, ये कैफियत बाकी 11 महीनों के अंदर भी इस तरह रही, हमारे ईमान में मुसलसल इजाफा होता चला गया। हमारे ज़मीन जो बंजर है वो कुरान की बरकत से वो सैराब होती रही। तो अल्लाह की कसम, फिर समझ लें इमाम इब्न तैमिया के फतवे की रोशनी में कि अल्लाह ने हमारे रमज़ान की इबादत रियाज़ात को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान और गैर रमज़ान में भी अल्लाह ताला हमें इसी तरह इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।